بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اسلامی چینل اسلامک ہسٹری میں اپنی سیریل جو ہم نے نئی شروع کی ہے، انبیاء کرام اور ان کی قومیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کہ آج اس میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب وہ پیدا فرمایا دیا تو جنت جیسی عظیم برکت والی جگہ میں رکھا جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام مقیم رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ لفظ آدم کی تحقیق کی جائے۔ لفظ آدم کی لفظی تحقیق کے بارے میں کئی اقوال ہیں، چند کو ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ محی الدین درویش لکھتے ہیں آدم اس میں علم ہے اور نجمی ہے، جیسا کہ آزر، آبر اور آذر ہے، اور یہ علمیات اور اجماع کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آدمت سے مشتق ہے یا آدم ارض سے مشتق ہے، ان کا قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ اشتقاق عربی زبان کا خاصہ ہے اور نجمی لفظ کا مادہ اشتقاق عربی الفاظ کیسے ہو سکتے ہیں۔ حافظ جلال الدین سویتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں امام فریابی، امام ابن سعد، امام ابن جریر، امام ابن حاتم، امام حاکم اور امام بیکی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم اس لیے کہا گیا کہ ادیم الارض سے بنایا گیا، یعنی زمین کی سطح سے، سرخ، سفید اور سیاہ مٹی سے۔ اسی طرح لوگوں کے رنگ مختلف ہیں، سرخ، سیاہ، سفید، پاک اور نجس۔ امام عبد بن حمید نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی سے روایت کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ادیم ارض سے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس عالم میں اپنا خلیفہ بنانا چاہا تو فرشتوں سے خلیفہ بنانے کے بارے میں مشورہ کیا۔ قرآن پاک میں ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں، جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا معنی ہوتا ہے، لغوی معنی ہے جانشین کے، نائب، قائم مقام۔ علامہ راغب اصفہانی اس کا عرفی معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں خلافت کا معنی ہے دوسرے شخص کے نیابت کرنا، یا اس وجہ سے کہ اصل شخص کہیں چلا گیا تو یہ غیر موجودگی میں اس کا نائب ہے، اور یا اس وجہ سے کہ اصل شخص فوت ہو گیا ہے اور اب یہ اس کا قائم مقام ہے، اور یا اس وجہ سے اصل شخص اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے عاجز ہے تو یہ اس کی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے، اور یا اس وجہ سے کہ جس کو خلیفہ بنایا گیا ان لوگوں پر عزت، فضیلت اور شرف عطا کرتا ہے جن پر اس کو خلیفہ بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کو اور اپنے نیک بندوں کو زمین پر خلیفہ بنایا، اس کی یہی چوتھی وجہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غائب ہونے سے، فوت ہونے سے اور عاجز ہونے سے پاک ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے جن کو لوگوں کو خلیفہ بنایا ہے وہ ان کو دوسرے لوگوں پر عزت اور شرف عطا فرمانے کے لیے ہے۔ قرآن پاک کی سورہ فاطر 39 نمبر اس میں ورس میں، جس کا ترجمہ ہے وہی ہے جس نے تم کو خلیفہ میں بنایا، اور قرآن مجید میں سورہ سواد کی 26 نمبر آیت میں ہے جس کا ترجمہ اے داؤد بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا دیا۔ اے داؤد بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا دیا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ خلیفہ کا معنی ہے جو زمین میں اللہ تعالیٰ کا احکام کو نافذ کرتا ہے۔ اگر اس سے متصل پہلی آیتوں کا معنی یہ ہوتا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اب زیادہ کی اپنی بیوی پر قبضہ کرنے کے لیے اس کو مروایا دیا، تو اس کے متصل پر حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا کیوں ذکر فرمایا جاتا؟ کیونکہ خلیفہ اس شخص کو کہتے ہیں جو زمین سے فتنہ، فساد اور خون ریزی کو
دور کرے، نہ کہ اس شخص کو خلیفہ بنایا جاتا ہے جو اپنی نفسیاتی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی کو ناحق قتل کرائے۔ خلیفہ نائب یا قائم مقام کو کہتے ہیں۔ جب اصل شخص خود کار حکومت انجام نہ دے سکے تو اس کا خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے۔ مثلا اصل شخص کہیں چلا جائے تو عارضی یا اس جگہ کام کرنے کے لیے خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے، یا اصل شخص فوت ہو جائے تو اس کی جگہ خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں جانے اور فوت ہونے سے تو پاک ہے، تو پھر اس کو خلیفہ کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خلیفہ کی ضرورت نہ تھی، بلکہ بندوں کو ضرورت تھی، کیونکہ انسان اپنی مادی کثافت اور عدم قرب کی عجابات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے براہ راست فیض حاصل نہیں کر سکتا تھا اور اس سے احکام وصول نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا اور اس کا نام نبی اور رسول رکھا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو ایسی صلاحیتیں اور استعداد عطا فرمائی کہ وہ فرشتے کے واسطے یا بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر سکے۔ عام انبیاء کرام اور مرسلین علیہ السلام کی طرف فرشتے بھیجے جاتے ہیں، اور مقربین سے اللہ تعالیٰ خود بھی کلام فرماتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے میقات میں کلام فرمایا، اور حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج میں کلام فرمایا۔ خلیفہ کا ایک معنی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نائب ہو اور اس کا خلیفہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر کے بندوں تک پہنچائے، یہ معنی نبی اور رسول کے مترادف ہے۔ خلیفہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو نبی اور رسول کے نائب اور اس کا خلیفہ ہو، اور نبی کے بیان کی ہوئی شریعت جو لوگوں پر نافذ کرے اور منہاج نبوت حکم چلائے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النور کی 55 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ وہ ان کو ضرور بضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جس سے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ یہ اس آیت میں خلیفہ کا یہ دوسرا معنی ہے۔ اس آیت میں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، یا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ تھے، اور ان کے بعد آنے والے ان کی اولاد لغوی معنی کے اعتبار سے ان کی خلیفہ تھی، یعنی بعد میں آنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کے لیے 4 الفاظ استعمال فرماتے ہیں۔ اس آیت میں خلیفہ فرمایا، اور اس کے بعد اسی آیت میں اس کو آدم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 30 سورہ البقرہ، اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، اس کو بشر سے تعبیر فرمایا۔ سورہ سواد آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، اس کو انسان بھی فرمایا۔ سورہ الحجر 26 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے اور بے شک ہم نے انسان کو بجنے والی سیاہ مٹی سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، گندمی رنگ کی وجہ سے آدم فرمایا، جس کی ظاہری وضع چہرے، مورے اور کھال کی ساخت کے اعتبار سے بشر فرمایا، اور حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے انسان فرمایا۔ گندمی رنگ، اس آیت میں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ یہاں سارے واقعات انہی کے بیان ہو رہے ہیں۔ پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہوئے، اور آخری خلیفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبی اولیاء یعنی آخری ولی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا خلیفہ ہونا چند جموں سے خلیفہ ہوئے ہیں۔ یہ کہ نمبر 1 یہ کہ یہ آسمان اور زمینی چیز کے مجموعہ ہے کہ ان کا جسم فروشی اور روح عرشی ہے، جسم فرشی اور روح عرشی ہے۔ یہ کہ یہ حق تعالیٰ کے ساری صفات کے مظہر ہے۔ نمبر 3 یہ کہ ان کو رب ذوالجلال نے اپنا علم عطا فرمایا، جس سے انہوں نے قوانین اور قاعدے بنا ڈالے۔ نمبر 4 یہ کہ ان کو اپنے کلام دیا، رب تعالیٰ نے کلام کو اپنی زبان سے مخلوق تک پہنچایا۔
نمبر 5 یہ کہ ان کو ایسی قدرت کاملہ عطا فرمائی جو رب جو جلال کی قدرت کا نمونہ ہے. اگرچہ بظاہر فرشتے بہت قوی ہیں لیکن نبی کی قدرت اور قوت ان سے کہیں بڑھ کر ہے. حضرت ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک تھپڑ کی تاب نہ لا سکے جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آیا. نمبر 6 یہ کہ دنیا کی ہر چیز کو ان کے قبضے میں دیا گیا کہ حیوانات جمادات بلکہ آسمان اور زمین پر ان کی حکومت قائم ہوئی. خیال ہے کہ سلطان کی نیابت اور خلافت 2 جزوں پر موقوف ہے. سلطان کا سارا علم اور سلطان کسی قدرت اسے عطا ہو ورنہ وہ سلطان کا کام نہیں سنبھال سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت ثابت کرنے کے لیے انہیں علم اسما دیا. اس علم کی اطاعت ظاہر ہوئی فرمائی اور مسجود ملائکہ بنایا. اس میں قدرت خلیفہ ظاہر کیا. بڑی قدرت والے فرشتوں کو مسجود ہے. نمبر 7 یہ کہ جسمانیات کے علاوہ روحانیات میں بھی ان کا بہت دور دورہ ہے کہ جنات فرشتے ان کے قبضہ میں. خیال تو کرو کہ عرب شریف کا ایک ناقہ نشین شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آن کی آن میں زمین اور آسمان کو طے فرماتا ہوا وہاں تشریف فرما ہو کر آ گیا جہاں فرشتے کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ تو قوت انبیاء کرام علیہ السلام کا جو کچھ ذکر ہوا شاید اس کا کفار انکار کرے جائے. لیکن اب سائنسی کے کرشمے اور مسمرزم کی طاقت اور سب پر ظاہر ہو گئی کہ جس نے انسان کی طاقت اور قوت کو بالکل ظاہر کر دیا. بھلا خیال کرو کہ انسان نے زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمان کی پیمائش کر ڈالی, چاند تاروں کی حرکتیں معلوم کر کے ان کی تقسیم کر ڈالی, جس سے گھنٹے منٹ اور سیکنڈ بنا لیا, آوازوں کی فوٹوگرافی میں قید کر لیا, ٹیلی فون اور تار برقی کے ذریعے 3 سیکنڈ میں آواز کو ساری زمین میں گھما دیا. غرضیہ اس نے وہ کام کر دکھائی جن کی مثال نہیں. دوستو اجازت چاہتے ہیں اگلی قسط تک. اللہ حافظ.